معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں مختلف طبقات ہیں، بالخصوص ابھی جو میں سوال کر رہا ہوں دو طرح کے افراد ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہ کچھ اسباب تو ہیں، مال ہے، یعنی ان کی جو روزانہ کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں گویا کہ، لیکن وہ خوف میں مبتلا ہیں موجودہ کنڈیشن، موجودہ سچویشن کو لے کر کہ مستقبل میں ہمارا کیا ہوگا، اگلے ہفتے کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہوگا، یہ حالات ایسے ہی رہے تو ہمارا کیا ہوگا۔ اب وہ جو ہیں سائل بن کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی دستے سوال دراز کر دیا کہ ہماری مدد کی جائے۔ اچھا، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی کمزور ہیں، مالی طور پہ، معاشی طور پہ بہت کمزور ہیں، لیکن بہرحال شریعت کی جو طے کردہ حدود ہیں اس کے مطابق وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں۔ اب ان دونوں افراد کی مدد کیسے کی جائے، اور بالخصوص جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے اس کا کیا کیا جائے؟ کہ ضرورت مند تو اس اعتبار سے ہے کہ کشائش نہیں ہے، ہاتھ تنگ ہے، کیا کریں؟ دونوں سوال بڑے اہم ہیں۔ جب تک کہ معاشرے کے نفس پر ہاتھ نہ رکھا جائے تو علاج ممکن بھی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ سوال معاشرے کے نفس کی عکاسی کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے جہاں خوف ہوتے ہیں وہاں سب سے بڑا خوف تو غربت کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے بھی فرمایا شیطان جو ہے وہ غریبی کا خوف دلا کر جی جو ہے وہ تم سے گناہ کرواتا ہے۔ تو انسان کی جیب خالی ہو تو اس کو تو ویسے بخار چڑھ جاتا ہے، ایک فطرت ہے اس کے اندر۔ ٹھیک۔ اب جو حالات چل رہے ہیں تو بہت سارے لوگ یہی ان کے ذہنوں میں ہے کہ غیر یقینی کی فضا ہے، اور واقعی آج کوئی بھی لکھ کر نہیں دے سکتا کہ آئندہ ہفتے، آئندہ مہینے کیا ہوگا۔ اگلے گھنٹے کا نہیں پتا ابھی تو۔ گھنٹہ تو چلو چھوٹا ٹائم ہے نا، جی مہینے کا بھی نہیں پتا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ غیر یقینی کی فضا ضرور ہے، جی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتری کی امید بندے کو ہر وقت رکھنی چاہیے۔ جی تو اب اگر وہ لوگ جن کے پاس فی الحال تو موجود ہے، کچھ نہ کچھ موجود ہے، جی اور وہ اس چکر میں گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، یہ امدادی سرگرمیاں جہاں ہو رہی ہیں وہاں تک وہ رسائی کر رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ابھی تو میرے پاس ہے، لیکن آئندہ اگر حالات اور خراب ہوئے تو کیسے گزارا ہوگا۔ تو جب آج آپ کو مل رہا ہے تو آئندہ بھی اللہ نے چاہا تو ملے گا۔ تو جو افراد جن کے پاس اللہ کا دیا ہے اور وہ گزر بسر کر سکتے ہیں، ان کے پاس راشن پانی ہے، تو وہ یوں جا کر سوال نہ کریں اور یوں جا کر جو ہے وہ غریبوں کا حق تلف نہ کرے۔ پہلا حق ان لوگوں کا ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس ہینڈ ٹو ماؤتھ جو ہوتے ہیں اور وہ روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو ہے امدادی اداروں سے راشن وغیرہ حاصل کریں، امداد حاصل کریں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ حالات اللہ نے چاہا تو بہتر ہوں گے، حوصلہ رکھیں، امید رکھیں۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا آپ نے دوسرا حصہ کہ ایک بندہ ہے کمزور ہے، مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، جی اب زکوٰۃ اس کو دینی ہے۔ جی دیکھیے بعض اوقات ایسے خصوصی مواقع آتے ہیں کہ کسی کا آپریشن ہے، شادی کا معاملہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، جی اب مستحق زکوٰۃ تو نہیں ہے وہ، جی لیکن گھر کے اندر اگر دیگر بالغ افراد ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر صاحب خانہ جو ہے مرد، وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیوی مستحق زکوٰۃ ہے، صحیح، اس کو دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بالغ بچے ہیں، نابالغ تو باپ کے تابع ہوں گے، جی باپ غنی ہے تو اولاد بھی غنی ہوگی، ٹھیک ہے، باپ جو ہے وہ شریف فقیر ہے تو اولاد بھی شریف فقیر ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اگر نابالغ بچے، اس کے بالغ بچے اگر ہیں اور وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، اب مثال کے طور پر 16-18 سال کا بچہ جو ہے وہ کیا کماتا ہوگا، پاکٹ منی پر چلتا ہوگا، جی 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 تو وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کی مالی حیثیت اتنی نیچے ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، تو اس کو دے دیا جائے، تو یوں شرعی تقاضا بھی پورا ہو جائے گا اور اس کی جو مدد ہے وہ بھی ہو سکے گی۔